السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کمانڈ نمبر 3 کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں کس طرح خرچ کر سکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 30 تک اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو۔ ہم اپنا مال یعنی کہ کس طرح خرچ کر سکتے ہیں کہ قرابت داروں اور مسافروں اور محتاجوں کو آپ نے مال دینا ہے، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرابت داروں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کا حق ادا کرو، کیونکہ سب سے زیادہ جیلسی فیکٹر رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ اور اکثر آپ دیکھیں رشتہ دار ہی جادو ٹونا کروا دیتے ہیں، غیر کبھی بھی ایسا کام نہیں کرواتے، کیونکہ سب سے زیادہ حسد جو ہوتا ہے وہ رشتہ داروں میں آپس میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو ہے اپنے مال کو فرمایا ہے کہ اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی سے مت اڑاؤ اپنے مال کو۔ جب خوشی کے مواقع آتے ہیں تو انسان حد سے زیادہ تجاوز کر دیتا ہے، اور ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان کے بھائی نہ بنیں بلکہ رحمان کے بندے بنیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تم اپنی تنگ دستی کے باعث اپنی غریبی کی وجہ سے ان مستحقین پر خرچ نہیں کر سکتے، گریز کرنا چاہتے ہو، تو اپنے رب کی جانب سے خوشحالی کے انتظار میں جس کی تم توقع رکھتے ہو تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو۔ یعنی ان کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تو خود جوان ہیں، خود کما سکتے ہیں، خود کام کیا کریں، بلکہ ان کے ساتھ آپ نے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو، یعنی کہ بالکل کنجوس ہی نہ بن جاؤ، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ بالکل ایسا نہ ہو جائے کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ ہی سارے کا سارا مال کھول دو، یعنی کہ یہ بھی نہ ہو کہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ بعض اوقات لوگوں کو تقویٰ کا ہیضہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر کیا ہوگا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور جب خرچ کر بیٹھو سارا مال اللہ کی راہ میں دے بیٹھو تو پھر یہ نہ ہو کہ اپنے اوپر ملامت کرو اپنے آپ پر اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس بارے میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اب بچوں گا نہیں، مر جاؤں گا، فوت ہو جاؤں گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے آئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا یا رسول اللہ، میں اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا مال جو ہے اپنے مال سے 2/3 جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہ فرمائی۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے مال کو آدھا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اور آدھا مال اپنی اولاد کے لیے بچانا چاہتا ہوں، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنے مال سے 1/3 مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے بڑی مشکل سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اجازت دے دی،
اور آپ نے فرمایا اے سعد تم اللہ کی راہ میں سارا مال خیرات کر دو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر مرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کسی اور سے مانگتی پھرے۔ یعنی آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے، سارے جائیداد اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔